ویلکم ٹو دا بائبل ڈسکوری ود جوزف وکی۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے دعا کے سیریل کو پسند کیا، اور ابھی ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پہ یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کی آج پہلی ویڈیو ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب کے بارے میں کہ بنی اسرائیل نے کس طرح کنعان کو فتح کیا۔ آج کی ہماری ویڈیو اس پہ ہے۔ آج ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ یہ نیا باب تاریخ کے ایک نئے دور میں کھلتا ہے اور ایک نئے ادبی حصہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس حصہ کی پہلی کتاب یشوع کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایمان اور فتح کی داستان ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر غور کرنے سے پہلے آئیے ہم بنی اسرائیل کے تاریخ میں اس کتاب کا مقام متعین کر لیں۔ اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ توریت کس تاریخی دور سے تعلق رکھتی ہے تو پھر ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں گے۔ تو توریت کو بزرگوں کا زمانہ یا خروج بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی شاہراہ کو ذہن میں لائیں۔ توریت کے واقعات کتنے برسوں پر پھیلے ہوئے ہیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ 1400 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس ادبی حصہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ 3 مختلف ادواروں کا بیان ہے۔ تو اس کو ہم بادشاہت کا زمانہ، غیر قوموں کی حکومت اور جنگی مردوں کے بارے میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس حصہ کو۔ تو یہ ابراہم سے شروع ہو کر موسیٰ سے اور پھر داؤد پہ ختم ہوتا ہے یہ سفر جو ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں جنگی مردوں کا دور، تو جنگی مردوں کا دور وہ دور ہے جس میں بنی اسرائیل کنعان پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اس دور میں یشوع کے تحت بڑی فتوحات حاصل ہوئیں۔ پھر قاضیوں کا زمانہ آیا۔ یہ زمانہ دوسری قوموں کے ہاتھوں ظلم اٹھانے کا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے گناہوں میں پھنس کر غیر قوموں کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے، اور جب وہ رجوع لاتے تو خدا ان قاضیوں کو اٹھا کھڑا کرتا تھا جو گاہے بگاہے بنی اسرائیل کو رہائی دلواتے۔ یہ دور موسیٰ کی حکومت سے شروع ہو کر عظیم بادشاہ داؤد کے زمانہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کا ذکر یشوع، قضات اور روت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ جنگی مردوں کا یہ دور کوئی 360 برسوں پر پھیلا ہوا ہے۔ تاریخ کے شاہراہ پر جہاں موسیٰ لکھا ہے، ہم اس سن کو موسیٰ کی وفات کا قریبی سن فرض کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جنگی مردوں کے سارے دور کا مطالعہ کریں گے جو موسیٰ کی وفات سے شروع ہو کر ساؤل، داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہوں کے زمانہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کا نمایاں حصہ عظیم سپہ سالار یشوع کی فتوحات ہیں۔ اس میں قاضیوں کی تاریخ دور کا ذکر بھی ہے۔ تو جنگی مردوں کے زمانہ میں اسرائیل کی اس جدوجہد کا بیان ہے جو انہوں نے اس شے کے لیے کی جس کا وعدہ خدا نے ان سے کر رکھا تھا، لیکن موسیٰ کی وفات تک ان کو یہ حاصل نہ ہوئی تھی۔ ابراہم سے خدا کے عہد میں جس طرح وعدہ کیا گیا تھا، ابراہم اور اس کی نسل کے لوگوں کا شمار بہت بڑھ گیا تھا۔ ان کو مصر کی غلامی سے رہا کروا لیا گیا۔ شریعت ملنے سے وہ منظم ہو چکے تھے۔ خیمہ اجتماع عبادت کا مرکز تھا اور قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے موسیٰ اور اب یشوع جیسے رہنما ان کی درمیان موجود تھے، لیکن اب تک انہیں کس شے کی کمی تھی جس کا وعدہ خدا نے اسرائیل کی قوم سے کر رکھا تھا، اور وہ تھا ملک کنعان۔ یشوع اور قاضیوں کے جنگی مردوں کے دور کا تعلق کنعان کے ملک کے لیے جدوجہد سے ہے۔ شروع میں انہیں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن پھر نافرمانی کے باعث بڑی بڑی شکستوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ قبل از مسیح میں یہ دور کس سن سے کس سن تک جاتا ہے؟ تو یہ 1400 قبل مسیح سے
1040 قبل مسیح تک یہ دور پھیلا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یشوع کی کتاب کا موضوع کنعان کی فتح ہے۔ یشوع کی کتاب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ آپ کو کتاب کے مصنفین سے واقفیت ہوتی جائے گی۔ ایک دوسری نظر میں کتاب کے مصنفین یوں ہیں: فتح کے لیے تیاری 1 سے 5 باب، فتح کے لیے 7 برس کی جنگ یہ 6 سے 12 ہے، ملک کی تقسیم 13 باب سے 22 باب تک ہے، یشوع کا الوداع کہنا 23 باب سے 24 باب تک ہے۔ یشوع اور قاضیوں کے وقت میں اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کا بادشاہ خدا خود تھا۔ اس نظام کو حکومت الہی کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں خدا نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص نمائندوں کو مقرر کیا۔ کنعان کو فتح کرنے کے لیے کس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی؟ ملک کنعان کی فتح کے دوران ان کا روحانی رہنما کون تھا؟ یشوع اور کاہن۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ یشوع خدا کے فوجوں کا سپہ سالار، اسرائیل کا سیاسی رہنما اور بڑی حد تک موسیٰ کی جگہ روحانی رہنما بھی تھا۔ اگرچہ کاہن ہی خیمہ اجتماع میں عبادتوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، لیکن یشوع لوگوں کے لیے خدا کا پیغام لاتا تھا۔ بادشاہوں کے چنے جانے سے پہلے خدا یشوع اور قاضیوں جیسے جنگی مردوں کے وسیلے حکومت الہیہ کے اس دور میں بنی اسرائیل پر حکومت کیا کرتا تھا۔ ان جنگی مردوں کا پہلا کام کیا کرنا تھا، جو یشوع کی کتاب کا موضوع بھی ہے، اور وہ پہلا ان لوگوں کا سب سے پہلا کام تھا، تاکہ پہلے کی طرح پھر وہی بڑبڑانا اور خوف کھانا نہ ہو سکے، باعث 40 برس پہلے بنی اسرائیل کنعان کو فتح کرنے میں ناکام رہے تھے۔ آئیے ذرا چند لمحوں کے لیے ان حالات کا تصور کریں جو ملک کنعان میں یشوع اور بنی اسرائیل کو پیش آنے والے تھے۔ انہوں نے یریحو کے مقابل موآب کے میدانوں میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سارا ملک کنعان یردن کے پار اور مغرب میں بہت سی بت پرست قوموں کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان تمام قوموں کو نکال باہر کرنا تھا۔ یشوع اپنے فرض سے پوری طرح آگاہ تھا۔ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنعانیوں اور ہتھیوں اور حویوں اور فرازیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ یہ سب قومیں صدیوں سے موعودہ ملک میں رہ رہی تھی، اور انہوں نے اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے شہروں کے گردا گرد مضبوط دیواریں تعمیر کر رکھی۔ یشوع کی کتاب کے پہلے حصہ میں اس تیاری کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل نے، جو میں نے اوپر قوموں کا ذکر کیا، ان کو فتح کرنے کے لیے کی تھی۔ بنی اسرائیل کی ماضی کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں کہ اس مہم کے لیے اتنی احتیاط سے روحانی تیاری کرنے کی ضرورت کیوں تھی، اور آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ پہلے کی طرح پھر نہ بڑبڑائیں۔ ذرا ان خبروں پر غور کریں جو جاسوسوں نے بیابان کی آوارگی سے پہلے کنعان کی بابت مہیا کی تھی۔ لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے فصیل دار ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا۔ گنتی کی کتاب اگر پڑھے 13 باب اس کی 28 آیتوں، تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو اس ملک کی جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے ایک انگوروں کا گچھا ایک لمبے چوڑے ڈنڈے پہ لاد کر وہ لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ شہر تو بہت بڑا ہے، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے۔ وہ آ کے تو خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا۔ خیال ہے کہ بنی عناق دیوؤں کا ایک خاندان تھا، غالباً جولیت بھی انہی میں سے تھا جس کو داؤد نے قتل کیا تھا۔ اس ملک میں مضبوط فصیلدار شہروں میں بے شمار لوگ اور دیو بستے تھے۔ بعد میں جب یشوع کا ان لوگوں سے مقابلہ ہوا تو ان کی بابت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تب وہ
اور ان کے ساتھ ان کے لشکر، یعنی ایک انبوہ کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ بنی اسرائیل کے پاس نہ رتھ تھے اور نہ گھوڑے۔ بنی اسرائیل کو جنگ کا کوئی تجربہ نہ تھا، لیکن یہوہ ان کا خدا ان کے ساتھ تھا۔ باوجود اس کے کہ ماضی میں انہوں نے بارہا خدا کو بلایا، اس پر بھروسہ نہ کیا اور بڑبڑاتے رہے۔ جنگوں سے پہلے لوگوں کو کس طرح کی ضرورت تھی، جس کا ذکر یشوع کی کتاب کے پہلے حصے میں پایا جاتا ہے، اور وہ ضرورت تھی ایک رہنما کی۔ سب سے پہلے خدا نے ان کی رہنما یشوع کو تیار کیا۔ اگر آپ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 1 سے 9 آیت پڑھیں، خاص کر 9 آیت میں، جہاں خدا فرماتا ہے کہ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہوں۔ یہوہ نے یشوع کو کیا بتایا کہ اسے کنعان کی فتح میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ شریعت پر عمل کر اور مضبوط ہو، حوصلہ رکھ۔ یشوع کی کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کی فتح کی طرح کنعان کی فتح بھی فی الحقیقت یہوہ کی اپنی فتح تھی۔ اگرچہ خدا فتح کا وعدہ کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے لیے تیاری کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ یشوع جنگ کے لیے حکمت عملی تیار کرے اور منصوبہ بندی کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس بات کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کہ صرف یہوہ ہی ان کو ملک کنعان پر قبضہ دلوا سکتا ہے، وہ اپنے ہتھیار تیار کرے۔ ملک کی بابت کون سے حقائق تھے جن کی پیش نظر یہوہ کی مدد کے بغیر فتح ناممکن تھی، کیونکہ وہ لوگ قد آور تھے اور شہر ان کے فصیل دار تھے، اور ان کے پاس رتھ تھے اور بے شمار گھوڑے تھے، اور ان کو نہ تو کوئی جنگ کا تجربہ تھا اور نہ ان کے پاس گھوڑے تھے نہ رتھ تھے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے۔ تیاری کے اس عرصہ میں خدا نے یشوع اور لوگوں کے ایمان کو بڑھایا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے۔ کتاب کے دوسرے باب میں جاسوسوں کا ذکر ہے جن کو یرو میں بھیجا گیا تھا۔ یہاں راہب اور ایک ڈوری کے وسیلے ایک بت پرست اور بدکار کنعانی خاندان کے ہلاکت سے بچ نکلنے کی دلچسپ کہانی ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو یہ 6 باب میں اور 8 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ راہب کے علاوہ دوسرے کیوں نہ بچ سکے، اس معاملہ پر بڑی احتیاط سے غور کریں۔ دوسروں نے بھی بنی اسرائیل کی رہائی اور ان کی عظیم خدا کی بابت سن لی تھی۔ وہ اسرائیلیوں سے خوف زدہ بھی تھے، لیکن راہب نے وہ کچھ کیا جو دوسروں نے نہ کیا تھا۔ راہب نے وہ ایمان لائی اور یہوہ ہی خدا ہے یہ کہا۔ جب بنی اسرائیل نے کنعانیوں کے شہروں میں، یہ خدا خود یشوع سے فرماتا ہے۔ فتوحات سے پہلے یشوع کی کتاب کے ابتدائی ابواب میں خدا یشوع اور لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ان کو تیار کر رہا تھا۔ خاص بات جو خدا کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان کو تیاری کی ضرورت تھی اور ان کو تیار کیا۔ وہ اس پر ایمان رکھنا اور بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ بنی اسرائیل کے سامنے کیا مقصد تھا جو یشوع کی کتاب کا نمایاں موضوع بھی ہے، اور وہ مقصد تھا کنعان کو فتح کرنا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی ایک نئی نسل تھی جنہوں نے مصر کے معجزے نہیں دیکھے تھے۔ غالباً ان کو یشوع پر اتنا اعتبار نہ تھا جتنا موسیٰ پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے یشوع کے وسیلے بھی ویسے ہی معجزے دکھائے جیسے اس نے موسیٰ کے وسیلے دکھائے تھے۔ جب وہ یردن کو پار کر رہے تھے تو انہوں نے ندی کے بیچ میں پتھروں کے ڈھیروں سے ایک یادگار کھڑی کی۔ اب وہ یردن کے مغربی کنارے پر موجود ملک کی سرزمین کے بڑے حصے کے دروازہ پر کھڑے تھے۔ 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ من برسنا بند ہو جاتا ہے اور لوگ کنعان کے میوے
کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں عہد کے دوبارہ تازہ کرنے کا بیان بھی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کا عہد کا نشان یہی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے واقعہ خروج کی عظیم رہائی کی یاد میں عید فصح منائی۔ خداوند کے لشکر کا سردار یشوع پر ظاہر ہوا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا پرانے عہد نامہ کے زمانہ کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یشوع 1:1-5 تک پڑھیں، واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس تیاری کے دوران ان کے دلوں میں کس چیز کی پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ تھی خدا پر مکمل بھروسہ۔ ابتدائی ابواب میں تیاری کے بعد کنعان پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی لڑی جانے والی جنگوں کا ذکر آتا ہے۔ یشوع نے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے 7 طرفہ 3 سمتوں میں حملہ کیا۔ پہلے سیدھا بڑھتا چلا گیا، اس کے بعد جنوب کی طرف اور پھر شمال کی طرف حملے کے لیے۔ اس طرح اس نے شمالی اور جنوبی دشمنوں کو اپنے خلاف اکٹھے ہونے کا موقع نہ دیا، لیکن انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ کی سرگردگی میں کون سا علاقہ فتح کیا تھا، اور وہ تھا بحیرہ مردار۔ شہر کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے صرف شہر کے چکر لگائے، نرسنگے پھونکے اور نعرے لگائے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ دیواریں خدا کی قدرت ہی سے گری، تمام جانداروں کو کون سا اور مویشیوں سمیت ہلاک کر دیے۔ ان سب کی پہلی مہم یرو اور ائی کے خلاف تھی۔ ہر مسیحی یرو کی عجیب و غریب فتح کی کہانی سے واقف ہے۔ یرو ایک وسیع فصیل دار شہر تھا۔ آپ خروج کی کتاب کے مطالعہ کے دوران کنعان اور کنعانیوں کی غیر اخلاقی مذہبی رسوم کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم میں شیطان کو خاصی کامیابی ہوئی ہے، لیکن اب خدا بھی میدان میں اتر آیا ہے۔ صدیوں کی تنبیہ اور تبلیغ کے بعد اب کنعانیوں پر خدا کا غضب بھڑکنے والا ہے۔ خدا نے کنعان کو پاک کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو اپنا اعلیٰ کار بنایا۔ یاد رکھیں کہ فتح ہمیشہ مافوق الفطر ہوتی ہے، اسی طرح عذاب بھی پاک خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ پرانے عہد نامہ میں ایسے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے عہد نامہ کا خدا ایک خونخوار خدا ہے۔ اگر آپ کے لیے بھی اس بات کو سمجھنا مشکل ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ بائبل کو بھی پڑھیں۔ پرانے عہد نامہ میں الہی عدالت کا مفہوم، اس مسئلہ کا حل پیش کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھ لیں۔ یرو کی بربادی میں ایک شخص نے گناہ کیا جس کے نتیجے میں خدا بنی اسرائیل پر ناراض ہوا اور ان کو یرو سے بھی چھوٹے شہر ائی کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ اکن اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک شخص کا گناہ ساری جماعت کی شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک شخص کی نافرمانی نہ صرف اس کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے، خاص طور پر اس کے خاندان کو۔ اب لوگوں کو سبق دینے کے لیے اکن اور اس کے خاندان کو گناہ کا خوفناک سزا دی گئی۔ ان کو سنسار کیا گیا۔ اس کے بعد ائی پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور اس کو فتح کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر موسیٰ کے حکم کے مطابق ایک سنجیدہ تقریب منعقد کی گئی۔ انہوں نے عہد کے صندوق کو 2 پہاڑوں کوہ ایسال اور کوہ گرزیم کے درمیان رکھ دیا۔ وہاں پر عام پتھروں کا ایک مذبح بنایا اور اس پر خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ پھر ان پتھروں پر شریعت کی ایک نقل تیار کی گئی۔ تب تمام بنی اسرائیل جمع ہو گئے، آدھے کوہ گرزیم کے سامنے اور آدھے کوہ ایبیال کے سامنے جمع ہوئے۔ یشوع نے جماعت کے روبرو ساری شریعت کو پڑھا۔ اگر آپ استثنا کی کتاب پڑھنا چاہتے تو وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ برکت کی علامت کے طور پر کوہ گرزیم پر اور 6 قبیلے لعنت کی علامت کے طور پر کوہ ایبیال پر چڑھ گئے۔ جب وہ ان برکتوں اور لعنتوں کو پڑھ چکے تو ساری جماعت نے آمین کہہ کر یہوہ کے ساتھ باندھے گئے عہد کے وعدوں اور شرطوں کو قبول کیا۔
लोगों की आंखों के सामने उनका ऐसा सबक सिखाया गया था ताकि उनको याद रहे कि फर्माबरदारी बरकत का बायस होती है और नाफरमानी का नतीजा सजा और शिकस्त होता है। उन्होंने कनान की वस्ती इलाका को फतह करके कनान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उस पट्टी में सब्ज रंग से बांट दिया। कोई गर्जीम और कोई अब्याल पर इस संजीदा तकरीब में अहद को ताज़ा करने के बाद बनी इसराइल ने अपनी फतूहात शुरू कर दी। अब दूसरा मरहला जनूबी मुहिमों का था। एक कौम ने धोखे से बनी इसराइल के साथ मुआहदा कर लिया, उस पर 5 जनूबी सल्तनतों के बादशाहों ने इकट्ठे होकर जुबूनियों को इसराइलियों के साथ मुआहदा करने की सजा देने के लिए उस पर हमला कर दिया। यशवा ने जबाऊन में उन 5 बादशाहों की फौजों पर अचानक हमला कर दिया। हम पढ़ सकते हैं, और खुदावंद ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी। खुदावंद ने अज़ेका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तहकीक किया कहीं ज्यादा थे। और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने तक जल्दी न की। हमने यशवा की किताब के पहले हिस्से के आखिर में बनी इसराइल को कनान की फतह की तैयारी करते देखा था। अब हम किताब के दूसरे हिस्से में क्या पढ़ते हैं जो हमें यशवा की किताब का मौजू भी याद दिलाता है, और वो है कनान की फतह। अब उन्होंने अपनी मुहिम का रुख शमाल की तरफ मोड़ लिया। शाह हसोर कबीलों के दरमियान तकसीम कर दिया गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको निकाला जाता रहा। यशवा की उस जंगी हिकमत अमली को बयान करें जिसने खुदा की माफूक अल फितर ताकत के साथ मिलकर उनको इतने मुख्तसर अरसा में इतने बड़े इलाका को फतह करने में मदद दी। और वो था कि उसने 3 तरफा होकर मुल्क में 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और शुमाल और जनूब के दुश्मनों को तहतीक किया। अब तक हमने यशवा की किताब का तकरीबन निस्फ हिस्सा देख लिया है। इसके दूसरे हिस्सा में हम देखते हैं कि कनान की 7 तरफा फतह की किताब देखी जा सकती है। अभी हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस मुल्क को फतह किया। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।